امیدوار کے حق میں استعمال کر کے اپنی جماعت کے امیدوار کو کامیاب کریے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو بلدی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں ہم اور آپ کو مل کر سرزمین حیدرآباد کو جو ایک یہاں کا ایک پرامن اور ایک خوبصورت ماحول ہے، اس پرامن اور خوبصورت ماحول کو ہم کو برقرار رکھنا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے الفاظ نہیں ہے، بلکہ نہ ہی میں آپ کو ڈرا کر حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ان کے کئی لوگ یہ بیان آج کیے ہیں کہ اگر وہ بی جے پی حیدرآباد کے بلدیہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو وہ صاف طور پر آج اعلان کر دیے کہ وہ پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور پرانے شہر سے پاکستانیوں کو اور روہنگیاؤں کو نکال کر پھینک دیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ بلدیہ کا الیکشن ہے اور بات ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے چین اور پاکستان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ سرجیکل اسٹرائک اگر کرنا ہے تو میں بی جے پی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم سے کہیے کہ چین لداخ میں ڈیپسان پلین میں 927 اسکوائر کلومیٹر کے اندر بھارت کی زمین کے اندر آ کر چین بیٹھا ہے، آپ وہاں پر سرجیکل اسٹرائک نہیں کر سکتے۔ چین کا نام لینے سے آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ کی زبان کام کی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے چین بھارت کی سرزمین میں گھس کر بیٹھا ہے، وہاں پر سرجیکل اسٹرائک کرنے کی بات نہیں ہوتی، مگر ایک شہر کا بلدیہ الیکشن ہوتا ہے تو اس شہر کے ایک مخصوص علاقے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ میں مرکزی وزیر جو سکندرآباد کے ایم پی ہیں، جو وزارت داخلہ کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، میں وزارت داخلہ کے منسٹر امیت شاہ سے اور وزیر اعظم سے راز پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا پرانے شہر میں کوئی پاکستانی رہتا ہے؟ کیا پرانے شہر میں کوئی روہنگیا کے لوگ رہتے ہیں غیر قانونی طور پر؟ اگر ہے تو بتائیے کون ہے؟ بی جے پی کو ہم 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، بی جے پی بتائیں، نریندر مودی بتائیں، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ بی جے پی کے ہو سکتے ہیں اور ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ پرانے شہر کو حیدرآباد کو توہین کی جا رہی ہے، حیدرآباد کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ایک شہر کو بدنام کر کے آپ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں پر کام کرنے والے وہ تمام پولیس والوں کے کام کرنے پر توہین کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے پاکستانیوں کو نہیں نکالا، روہنگیاؤں کو نہیں نکالا۔ آپ شہر حیدرآباد میں بسنے والے وہ تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان کو آپ شک کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں اس طرح کے لوگوں کو بنا دے رہے ہیں۔ یہ بی جے پی کو جواب دینا پڑے گا، نریندر مودی کو، امیت شاہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتاؤ میرے شہر میں کون پاکستانی ہے؟ میرے شہر میں کون آ کر رہ رہا ہے یہاں پر؟ آپ ایک فقیر الیکشن کے لیے حیدرآباد کی توہین نہیں کر سکتے، آپ ایک الیکشن کے لیے حیدرآبادیوں پر شک نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے بی جے پی تمام حیدرآبادیوں کی توہین کر رہی ہے اور میں سرزمین حیدرآباد پر بسنے والے تمام حیدرآبادیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس توہین کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ 1 دسمبر کے دن آپ کو نکل کر ان طاقتوں کا جواب دینا پڑے گا جو حیدرآباد میں نفرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو حیدرآباد میں وہی 1980 اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، لنگر ہاؤس کے ہمارے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہاں کے رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ مسلمان ہو، ہمارے ہندو بھائی ہو، دلت ہو، بیکورڈ کلاس کے لوگ ہوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے شہر حیدرآباد کو اور خوبصورت بناتے ہیں۔ ہم وہ دوبارہ وہ ماحول کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر کے ہر ایک گھر میں ایک پریشانی کو لایا جائے، اسی لیے ان کی ذہنیت یہ ہے۔ بلدیہ کا الیکشن ہے، یہ بی جے پی نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے کتنا پیسہ دیا، سیلاب آیا، 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش ہوئی، مگر بی جے پی کی طرف سے ایک پیسہ نہیں دیا گیا۔ کیا فائدہ نریندر مودی 300
کے اوپر آپ کے MP ہے؟ کیا فائدہ سکندرآباد کا MP ہے؟ آپ نے اس کو منسٹر بنایا. جب آپ کرناٹکا کے وہاں پر سیلاب آیا تو آپ نے کروڑوں روپے وہاں پر دیے اور حیدرآباد میں تباہی اور برباد ہو گئے لوگ، ایک پیسہ نہیں دیتے. اور اوپر سے آ کر آپ الزام لگا رہے حیدرآبادیوں کے اوپر کہ پاٹا یہ اولڈ سٹی میں یہاں پر پورے پاکستانی ہے. ارے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اس طرح سے الیکشن کی خاطر پورے شہر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کا انویسٹمنٹ حیدرآباد کو آتا ہے. سافٹ ویئر انڈسٹری یہاں پر پنپ رہی ہے. ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر یہاں پر قائم ہونے جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ ہر اعتبار سے یہاں پر حیدرآباد میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو بی جے پی نفرت کا بیج بو کر یہاں پر پریشانی کے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے. اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیے، ان لوگوں سے ہوشیار رہیے. مجلس کا ریکارڈ، مجلس پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں. ارے بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کاروان سے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے چوتھی مرتبہ پرانا پل سے راج موہن کو ہمارا امیدوار بنایا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جام باغ سے ہم نے ربی کو وہاں پر اپنا امیدوار بنایا؟ ارے بتاؤ تم نے کتنوں کو ٹکٹ دیا؟ نفرت تو تم پیدا کر رہے ہو، ہم تو دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. مجلس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس کو ووٹ دیں گے، مجلس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس کو ووٹ دیں گے تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے. کیا ملک تمہارے باپ کا ہے؟ کیا ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے مقدر کے فیصلے ہم نہیں کریں گے؟ ارے یاد رکھو، اس ملک کو اگر آزادی دلائی تو اس میں بی جے پی RSS کا کوئی رول نہیں تھا. یہ تمام کے تمام انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے تھے. اس ملک کو اگر آزادی دلائی گئی اور 57 کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اس کے بعد لاکھوں علماء نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اس ملک کو آزادی دلائی. اگر مہاتما گاندھی کے ساتھ اگر کسی نے کھڑے ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تو وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام آتا ہے، جوہر برادران کا بھی نام آتا ہے، نیتاجی سبھاش چندر بوس کا بھی نام آتا ہے. ارے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون پسینہ پایا. اور آج آپ آ کر ہم سے کہتے ہیں ارے بتاؤ تمہارا کیا رول ہے بھارت کی جنگ آزادی میں؟ تمہارے لوگ، تمہارے ہیرو جن کی فوٹو تم لگا کر اپنے دفتروں میں رکھتے ہو، ارے وہ تو انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے اور ہم وہ تھے جو انگریزوں سے معافی نہیں مانگی. پھانسی پر چڑھنا ہم نے قبول کیا اور پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں پڑا تو ہم نے پکار کر کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. اور آج آپ آ کر ہم کو بتا رہے کہ مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں ہے. مجلس کو ووٹ دینا بھارت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے. مجلس کو ووٹ دینا امبیڈکر کے سنویدھان کو بچانے کے لیے مجلس کو ووٹ دینا پڑے گا. مجلس کو ووٹ دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہاں پر نفرت کی فضائیں نہ پیدا ہو. مجلس کو ووٹ اس لیے دیجئے کہ محبت عام ہو، محبت کے فضائیں میں اضافہ ہو سکے. مجلس کو ووٹ دینا اس لیے ضروری ہے کہ لنگر ہاؤس میں اور ترقیاتی کام کرانا ضروری ہے. مجلس کو ووٹ دینا اس لیے ضروری ہے کہ اسکول کھولنا ہے، اسپتال کھولنا ہے، کئی ترقیاتی کام کرانا ہے. یہ لوگ صرف بربادی کی بات کر رہے، یہ لوگ صرف ڈر دکھا رہے. ہم آپ کو ڈر نہیں دکھا رہے، ہم آپ کو بربادی نہیں دکھا رہے. ہم آپ کو بتا رہے کہ محبت کی بنیاد پر کام ہوتا آیا ہے اور محبت کی بنیاد پر کام ہوتا رہے گا. ہم ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر آپ سے ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے اطمینان کے ساتھ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری چند گزارشات مجھے آپ تک پر پہنچانا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ متفقہ طور پر، اجتماعی طور پر پورے لنگر ہاؤس کی عوام مجلس پارٹی کے امیدوار کو اپنے ووٹ سے نوازے گی اور یہاں پر ایک تاریخ ساز کامیابی سے ہم کو ہمکنار کرے گی. شکریہ. السلام علیکم.